بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها۔ میرے عزیز ساتھیو، نورانی قاعدہ کیسے سکھایا جائے اس کی یہ دوسری مجلس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین نقل کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح تجوید سے پڑھا جائے جس طرح کے نازل کیا گیا ہے، یعنی تجوید سے قرآن پڑھنا پڑھانا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجوید کے خلاف پڑھنا پڑھانا یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ سید القراء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن باعمل کاری سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں تجوید سے عمدہ پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح تلفظ اور تجوید سے ادا کرنا یہ مرہون منت ہے کس کے؟ قاعدے کی، کیونکہ یہ پہلی اینٹ شعبہ قرآن کی پہلی اینٹ قاعدہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی لگ جائے نا، ٹیڑھی لگ جائے، اوپر کتنی ہی عالیشان منظریں کیوں نہ بن جائیں وہ سب ٹیڑھی ہوتی۔ اس لیے جو معمار ہوتے ہیں نا، بنانے والے کسی عمارت کے، وہ جو پہلا ردا ہوتا ہے نا، پہلی اینٹ لگانے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے احتیاط سے، بڑے ماپ کے، بڑے اہتمام سے وہ پہلا رو لگاتے ہیں، اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فیتا سا پھینک کر وہ ترتیب بھی صحیح کرتے کہ آیا یہ اینٹیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی، چنائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو کلام پاک کی صحیح طریق پر ادائیگی یہ مرہون منت ہے کس کے؟ قاعدے۔ اور قاعدے کی جو پہلی تختی ہے اس کے پڑھنے کی ترتیب آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کی، آج پھر ایک دفعہ اس کو دہراتا ہوں، اور پھر تختی نمبر 3 کے متعلق شروع کریں گے۔ اس کے الفاظ حروف ہجائیہ جو 29 ہیں، جنہیں حروف قرآنیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ بھی ذرا اپنے دل میں دہراتے رہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تختی نمبر 3 کے متعلق ہدایات۔ اس تختی میں حروف مقطعات ہیں۔ عنوان لکھتے وقت حروف مقطعات عنوان آئے گا اس کا، حروف مقطعات، یعنی جسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون کے آگے نورانی قاعدہ، عنوان کے آگے حروف مقطعات، پھر کل طلبہ کی تعداد 25، حاضر کتنے ہیں؟ 23۔ اچھا، آج تاریخ کیا ہے؟ اس تاریخ کے اعتبار سے حروف مقطعات کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہر لفظ جو ہے نا، جیسے الف، لام، میم، یہ حروف مقطعات کا پورا ایک لفظ ہے۔
اس لفظ کے اندر 3 حروف ہیں، الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں. ان 3 حروف کو پہلی تختی کے مطابق لمبا بھی کرنا ہے، پھر اس کے اوپر مدے بھی ہیں. ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے اس پورے لفظ کو ایک ہی سانس میں ادا کرنا ہے. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را. اس طریق پر اس میں پھر 2 الفاظ ایسے ہیں، ایک سورہ مریم کے شروع میں جو آتے ہیں جیسے ان کی ادائیگی میں، اور سورہ شورا 25واں پارہ اس کی ادائیگی میں غنہ بھی ہوگا، اور اس میں اخفا سے کریں گے، غنہ کریں گے لیکن اخفا کے ساتھ. آگے بتاؤں گا کہ اخفا کیا چیز ہے. خیشوم میں ناک کو لے جانا، اس کو اخفا کہا جاتا ہے. جیسے اب میں اس کو پڑھتا ہوں، تلفظ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. کاف ہا یا عین صاد، یہ ان کی جو آواز آئی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. اس کو یہ کاف ہا یا عین صاد، ان کی جو آواز آئی ہے نا، یہ اخفا ہے. غنہ کیا ہے لیکن غنہ اخفا کے ساتھ. کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورہ شورا کے شروع میں جو ہے اس میں عین اور سین دونوں میں ایسے ہوگا، حامیم عین سین قاف. بات سمجھ میں آئی؟ اس طریق پر غنہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخفا، یعنی خیشوم ناک کا جو یہ بانسا ہے نا، اس میں آواز کو لے کر جاتا، اس کو اخفا کہتے ہیں. اور سورہ آل عمران کے شروع میں جو الف لام میم ہے، اس کو پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے، دیکھیں یہ الف ہے، یہ لام میم ہے، اور اس کے بعد یہاں پر لفظ اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ادا کرنے کی 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ یہاں پر وقف کریں، الف لام میم، بس سانس توڑ دیا. پھر جب پڑھیں گے تو اس کو زبر دے دیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی الف لام میم پھر اللہ لا الہ الا هو الحی، سانس ٹوٹ گیا، اور اللہ لا الہ سے نئے سانس کے ساتھ پڑھنا. ایک صورت یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ دیکھو، یہ میم ہے نا، میم خود کیسے لکھی جاتی ہے؟ یہ میم ہے، میم یا اور میم، ان 3 کے مجموعے کا نام یہ میم ہے. جب ہم میم کا تلفظ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ میم. تو اس میں میم یا اور میم ہوتی ہے. اب کیا کریں گے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ می اور اس لفظ اللہ کے لام کے ساتھ اس میم کو ملائیں. صورت یہ بنے گی الف لام میم اللہ. یہ میم جو ہے نا، یہ میم کی جو دوسری میم ہے نا، یہ میم لفظ اللہ کے لام کے ساتھ جا کر ملے گی جب ملا کر پڑھا جائے گا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ملا کر پڑھنے کی صورت. تختی نمبر 3 مکمل ہو گئی. اس کے بعد تختی نمبر 4 یہ حرکات کی تھی، حروف شناسی اور درست ادا. حروف کی پہچان، حروف شناسی کا مطلب حروف کی پہچان. یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ صاد ہے، یہ غین ہے، یہ حروف کی پہچان، اس کو کہتے ہیں حروف شناسی.
اور ادا کی درستگی. آپ ہا پڑھ رہے ہیں، ہا نہیں پڑھ رہے. آپ سا پڑھ رہے ہیں، سین نہیں پڑھ رہے. صاد پڑھ رہے ہیں، سین نہیں پڑھ رہے. اسی طرح زال ادا کر رہے ہیں، زا ادا نہیں کر رہے. یہ جو الفاظ کے پڑھنے میں فرق ہے نا، اس کو کہتے ہیں درست ادائیگی. سا کو سا پڑھا، سین کو سین پڑھا، تا کو تا پڑھا، کو تو پڑھا، زال کو زال پڑھا اور زا کو زا پڑھا. اس کو درست ادائیگی کہتے ہیں، ادائیگی کی درستگی. تلاوت کے اندر جو بنیادی حیثیت ہے نا، وہ ہے حروف شناسی اور درست ادائیگی. یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے تلاوت کے اندر. حروف شناسی کے بعد دوسری چیز ہے حرکات شناسی، حرکتیں. یہ زبر ہے، پھر زبر میں لفظ کے اوپر جو ہوگا وہ زبر ہے، لفظ کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، لفظ کے اوپر یہ دائرہ جو ہے اس کو پیش کہہ دیں گے. زبر، زیر، پیش. پھر ان کی ادائیگی کا طریقہ، ایک زبر، زیر، پیش، جزم، ان کو حرکات کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے. اور ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک، جس کے اوپر حرکات آتی. زبر کو آدھے الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. زبر کو آدھے الف کے برابر، یعنی جس طرح آپ نے یہ با ہے نا، با یہ با ہے، یہ آدھے الف کے برابر، یعنی با بھی نہیں اور با بھی نہیں. با زبر با، با زبر با، بس لمبا بھی نہیں کرنا. با یہ آواز بھی نہ ہے اور جھٹکے کی آواز بھی نہ ہے، با کہ حمزہ آخر میں لگ جائے، ایسا بھی نہ ہو. بس با، بس با. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو یہ بھی نہیں اور با بی بو یہ بھی نہیں. یہ دونوں غلطیاں ہیں. با بی بو یہ بھی غلطی ہے کیونکہ اس میں جھٹکا ہے، اور با بی بو یہ بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بنتا جا رہا ہے. تو آدھے الف کے برابر لمبا کرنا، اگر زبر ہے تو اس کو آدھے الف کے برابر، اور اگر زیر ہے تو آدھی یا کے برابر، اور اگر پیش ہے تو آدھے واو کے برابر. بغیر کھینچے پڑھنا، ان کو کہتے ہیں پڑی حرکات. یہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کھڑی نہیں ہوتی، پڑی ہوئی ہوتی. اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ مجہول پڑھانے سے بچنا ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی کی تلاوت میں ہوگا ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم، یہ بہم وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس کو بازر بی نہیں بتایا گیا، اس کو بازر بے بتایا گیا. تو کیا پڑھتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، علی قلوبہم. تو یہ جو وہ بے پڑھ رہا ہے وہ مجہول ہونے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، اور یہ قاعدے کی غلطی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم یہ ہے معروف پڑھنا، اور ختم اللہ علی قلوبہم یہ مجہول پڑھنا ہے. اس تختی میں 4 نمبر تختی میں جہاں پر آپ نے حرکات کی پہچان کروانی ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ معروف پڑھانے کی کوشش کرنی. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. اس طریقے پر نہ بہت کھینچنا ہے، نہ بہت جھٹکے کی کیفیت پیدا کرنی ہے، اور ساتھ ہی معروف پڑھانا ہے. 4 نمبر تختی مکمل ہوئی. 5 نمبر تختی ہے جی، یہ تنوین کے بیان میں ہے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جو حرف پڑھا نہیں جاتا، جو حرف
پڑھا نہیں جاتا اس کا جوڑ بھی نہیں ہوتا. اس لیے دو زبر کی تنوین کے بعد لکھے ہوئے الف کو نہیں پڑھا جائے گا. اسی لیے دال اور زال کے اندر جو ہے نا وہ یال آتی ہے. دال اور زال کے تلفظ میں یا آتی ہے. اس یا کو جو پڑھی گئی ہے لکھی گئی ہے, پڑھی نہیں جاتی تو جوڑ بھی نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں نا 5 نمبر صفحے کی پہلی لائن کے اخیر میں زال کے آگے یا لکھا ہوا ہے, لیکن یہ یا لکھی ہوئی ہے, پڑھی نہیں جاتی تو جوڑ بھی نہیں کی ہوگا. زال دو زبر زن, زال دو زیر زن, زال دو پہ زن, زن زن زن. اسی طرح دال چوتھی لائن میں آتا ہے دال دو زبر, دال دو زبر دن, دال دو زیر دن, دال دو پیش دن, دن دن دن. اور زال میں بھی ایسے ہی ہے, زال دو زبر زن, زال دو زیر زن. اسی طرح ان دو کا زن زن اور زن, اس طریق پر اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. اچھا, اس میں جہاں پر جوڑ کروانا سکھانے ہیں وہیں پر ساتھ ساتھ روان کی بھی مشق کرنی چاہیے. ہر چیز نا درجہ بدرجہ ہوتی ہے, درجہ بدرجہ. اب دیکھیں یہ میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, من من من, یہ ایک ہی حرف کے اوپر حرکت تھی. اس کو جب بچہ روانی کے ساتھ پڑھے گا تو آئندہ جہاں پر بھی میم آئے گی تو اس کو پتا چلے گا اچھا یہ میم ہے اور یہ اس کے اوپر تنوین ہے, تو اس کے لیے اس کا جوڑ اور روان مشکل نہیں ہوگا. اسی طرح جب ایک لائن مکمل ہو جائے اس لائن کو پورا روانی کے ساتھ پڑھوانا, من من من, بن بن بن, ون ون ون, فن فن فن, سن سن سن, زن زن زن. اس طرح روانی کے ساتھ بھی پڑھانا تاکہ بچے کو وہ چیز ازبر ہو جائے, جوڑ بھی اور روان. ورنہ عموماً رواں میں بچے کمزور رہ جاتے ہیں. چھٹی تختی جی سادہ جوڑ کے بیان میں حرف شناسی اور حرکات شناسی کے بعد اب جوڑ کا مرحلہ ہے. اس میں خاص خیال رکھیں کہ حرف اور حرکت کے ملانے سے پیدا ہونے والی آواز کو کھینچا نہ جائے. جیسے حمزہ زبر آ, با زبر با, آبا, دال دو زبر دن, آبادن, آبادن نہیں, کھینچا نہ جائے. حرکت کی آواز کو کھینچا نہ جائے. آبادن, جیسے آپ نے یہی ختم اللہ کو لے لے, ختم اللہ علی قلوبہم, بےہم بھی ہوتے ہیں اور بے کو لمبا بھی کرتے ہیں, بےہم. تو یہ کیا ہوگا, ایک تو مجھول بھی پڑا اور ایک اس کے بعد یا بھی لگا دی, گویا کہ تھوڑا لمبا کیا, آواز کو کھینچا. یہ بھی اس کے حسن کو خراب کر دیتا ہے. پڑی زبر میں لفظ کو لمبا, حرف کو لمبا نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی حیث پر ادا کیا جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, بس بہم, بےہم کریں گے تو کھینچیں گے تو ایک حرف بڑھ جائے گا اور جھٹکے سے بھی بچانا ہے. اچھا, 3 حرفی کلمات کو جوڑنے کا طریقہ جب سکھائیں گے تو کوشش کریں کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ 2 حرف جب پڑھ لیے جائیں تو ان کو آپس میں جوڑ لو, پھر تیسرا حرف جب پڑھا جائے تو ان تینوں کو جوڑ کر پڑھو. ایسے نہیں کہ تینوں بیک وقت پڑھو اور پھر اس کے بعد رواں پڑھنے کی کوشش کرو تو مشکل ہو جائے گا. تدریجاً بچوں کی تعلیم میں درجہ بدرجہ چلنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ فوراً ایک چیز زیادہ مسلط کریں گے تو بوجھ آئے گا. ترتیب کے ساتھ آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ بوجھ مشکل نہیں ہو. ہمارے ہاں محاورہ ایک معروف ہے کہ پنجاب میں کہ ایک بچہ تھا, وہ بہت بڑا جو وچھا ہوتا ہے نا, وچھا, وہ اٹھا لیا کرتا تھا اپنے سر ایسے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب وہ تھوڑا سا بڑا تھا, تقریباً 10-12 سال کا, تو گائے نے وہ بچہ دیا تھا, بھینس نے وہ بچہ دیا. بھینس نے جب وہ بچہ دیا نا تو وہ اٹھا کر اس کو گھماتا تھا, یعنی اٹھایا تو چھوٹا سا تو تھا وہ, چھوٹا سا, اس کو چھوٹے سے کو اٹھا کر وہاں لے جاتا.
وہاں سے اٹھا کر ادھر لے آتا. اب اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اس کو یہاں سے اٹھاتا وہاں لے جاتا. اب وہ جو بچہ سا تھا وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا. پہلے دن جو اس کی جسم میں طاقت تھی، دوسرے دن اس میں کچھ زیادتی ہو گئی، تیسرے دن اور زیادتی ہوئی، چوتھے دن اور زیادتی ہوئی. تو جس طرح اس میں زیادتی ہو رہی تھی اور وہ اس کو اٹھا رہا تھا، تو اس کی ایک عادت بنتی جا رہی تھی اس کو اٹھانے کی. وہ روز اس کو اٹھاتا تھا تو وزن تو بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی عادت بھی درجہ بدرجہ وزن زیادہ لینے کی تھی. اب وہ ایک وقت ہے کہ وہ اچھا بڑا کڑیل بچہ بن گیا، یعنی صحیح بڑا، پھر بھی وہ اس کو اٹھا لیتا تھا. کیوں وہ درجہ بدرجہ اس کے ساتھ چلتا رہا تو اس کو طاقت ہی تھی، وہ اس کو اٹھا سکتا. اگر فوراً اس کو کہا جائے کہ اس پورے گائے کے بھینس کے بچے کو اٹھاؤ تو یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن کوئی بھی چیز درجہ بدرجہ جب ہوتی ہے تو وہ اٹھانے والے کے لیے آسان ہوتی ہے اور مشکل نہیں لگتی، سہل ہوتی ہے. اس لیے 3 حرفی لفظ کو جب جوڑنا ہو تو پہلے 2 حروف کو ادا کرنے کے بعد ان کو جوڑا جائے. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن. اب 3 حروف ہو گئے. 4 ہو جائے تب بھی ایسے ہی ہے، 2 حروف ملا لیا آپس میں، پھر تیسرے کا تلفظ کیا اس کو ملا لیا، پھر چوتھے کا تلفظ کیا اور چاروں کو ادا کر دی. اس میں اس تختی میں اور بچوں کو وقف کرانے کی مشق نہیں کرانی چاہیے. آگے آئے گا 11ویں تختی کے بعد انشاءاللہ اس میں وقف کرانے کی وہ بتلائی جائے گی. اصل میں اس تختی میں ایک لفظ آ رہا ہے آنا، اس کے متعلق ذکر کیا تھا کہ یہ آنا لکھنے میں الف ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پڑا نون ہوتا ہے. یہ اصل میں تو ایسے ہے نا، الف اور نون الف نا، لکھنے میں ایسے ہے لیکن پڑھنے میں ایسے ہوگا. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. قرآن پاک میں ایسے ہی پڑھا جائے گا، آنا، انا نہیں پڑھا جائے گا. لکھنے میں الف کے ساتھ ہے لیکن پڑھنے میں الف کے بغیر ہے. بس بھئی ایک بات یہ ذکر کی کہ تجوید کے ساتھ پڑھانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے سکھانے کی جو نعمت عطا کی ہے نا کہ آگے آپ بچوں کو سکھائیں، تو یہ ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اس کے بڑے تقاضے ہیں، بہت تقاضے ہیں. یہ ہر آدمی کا کام نہیں، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو خدمت خلق، اس کے خدمت قرآن اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ راسخ ہے کہ مجھ سے قرآن پاک کی خدمت ادا ہو. یہ وہی سعادت مند آدمی اس کو انجام دے سکتا ہے. ورنہ اس میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، بڑی ریاضتیں ہیں. لیکن جب بندے کے اندر کسی چیز کی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ ساری محنتیں، ساری ریاضتیں وہ آسان ہو جاتی. تو اس لیے بھائی درس و تدریس میں عاجزی کرنا یہ سنت رسول ہے. تکبر اور سختی یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. سختی اور تکبر یہ گناہ کا اور عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. تواضع، عاجزی یہ سنت رسول ہے درس و تدریس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، یعنی ایسی ہیبت نہ ڈالے کہ وہ آدمی اس چیز سے بھاگ جائے، ایسی کیفیت پیدا نہ کرے. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا. ومن تکبر وضعہ اللہ. اور جس نے تکبر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خوار کر دیا. اور بھئی اس میں یہ بھی ضروری ہے جو خدمت دین کے ساتھ منسلک ہے، بالخصوص خیر خواہی اور حقوق کی ادائیگی سنت رسول ہے. خیر خواہی اور حقوق کی ادائیگی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بدخواہی اور حق تلفی یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ ہے. شاگردوں کی نیک تربیت کرنا، علم و عمل سکھانا، ان کے اوقات اور زندگی کی قدر کرنا، شاگردوں کو اللہ پاک کی رحمت سمجھانا نیک اساتذہ کا شعار ہے. میں ایک جگہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک مدرسہ کے استاد کی عادت یہ تھی، بہت بزرگ استاد،
جب چھٹی کا وقت آتا نا، حفظ کے طلباء کی چھٹی کا وقت آتا تو وہ باوضو بھی ہوتے لیکن پھر وضو کرتے اہتمام کے ساتھ اور آ کر 2 رکعت ادا کرتے، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد دعا کرتے۔ اس کے بعد یہ دعا کرنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب کلاس کو چھٹی ہوگی۔ اس سے پہلے طلباء اٹھ نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا نوافل ادا کرنا، نوافل کے بعد ہاتھ اٹھانا، بس یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب چھٹی کا وقت ہو گیا۔ طلباء اس کے بعد اپنے قرآن مجید رکھتے، اپنے پھٹے وغیرہ رکھے رخصت ہو جاتے تھے۔ عمل کے ساتھ بہت اثر پڑتا ہے طلباء۔ بس اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس سلسلے کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے رحیم و کریم اللہ، جو اچھی بات ہو جائے، بزرگوں کی اقوال نقل ہو جائے اور بڑوں کی بات نقل ہو جائے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اپنی طرف سے کوئی بیجا بات ہو جائے، حق تلفی ہو جائے، کوئی غلط بات ہو جائے، مالک الملک معافی کے خواستگار ہیں، معاف فرما دے، عفو و درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اور جتنے طلباء عزیز اور جتنے ائمہ اور اساتذہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ خدمت قرآن کے ساتھ منسلک ہیں، اے رحیم و کریم اللہ سب کو اپنے مرضیات والے اعمال سے اور زیادہ آبادیاں عطا فرما، شادابیاں عطا فرما، اور خدمت دین کے لیے مالک الملک ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قبول و منظور فرما۔ جن اساتذہ اکرام سے ہم نے علم قرآن حاصل کیا، سیکھ رہے ہیں، مالک سب کو اجر جزیل عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اور جتنے متعلقین ساتھی ہیں، مالک الملک جو دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ، یہ حفاظ قرہ بیٹھے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ سب جتنے بھی احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مالک الملک ان کے لیے بھی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک الملک ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، قرآن مجید کے علوم کے ساتھ مالک الملک خاص مناسبت نصیب فرما دے، شرح صدر فرما دے، اور کلام پاک کا سمجھنا اور پھیلانا سہل فرما دے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر۔